The topic of her training session is online assessment and different tools which are being used during assessing students in online mode. Uh, Dr. Ms. Fazana Shahid has been working with had been working with various institutions, including Information Technology Universities, Beacon House National University, Beacon House School System, Lahore Garrison University. She has over 30 years of experience in teaching and training and administration. And now I would request Ms. Fazana Shahid to please start the session. Miss, over to you. Okay. Assalamu alaikum. मेरी आवाज आ रही है आसिफ साहब? Yes, madam, आपकी आवाज बड़ी क्लियर आ रही है. Okay. Let me share my screen with my worthy audience first of all. जी, शेयर हो गई है स्क्रीन? नहीं, अभी नहीं हुई मैडम, आपकी हुई? अच्छा, ओके, ओके ओके, मैं अभी करती हूँ जी, डोंट वरी. पहले मैं आप लोगों से जी, अभी आई सपोज हो गई होगी. Yes, ma'am. जी, first of all, ji, assalamu alaikum and welcome to my session. I'm grateful to PHEC for honoring me and entrusting me for this session, and to have a formal sort of interaction with you, though it is not face to face, but virtually it is equally beneficial if we concentrate what is being said and what is being practiced, and when we share each other's experiences, that basically enhances our experiential learning. So you guys from the area, I have very fond memories with southern Punjab, because I was in Multan Beacon House for 3.5 years, and having a military background, वो सारे उन areas में रहना और उन areas की starting from Multan to Hasilpur to DG Khan to interior southern Punjab. So मैं अभी जब भी आप लोगों के साथ मेरे sessions होते रहे हैं, मैं यही कहती रही हूँ कि I think there is something either in the air or in the soil कि brilliance is there. आप लोगों के पास in this area, जब मैं कंपैरिजन करती थी अपने स्टूडेंट्स का विद, बिकॉज आई बिलोंग टू इस्लामाबाद एंड अब मैं लाहौर में हूँ एंड आई हैव बीन स्टडिंग अब्रॉड, तो वो चीज़ें जब मैं देखती हूँ तो आप लोग बहुत ज़्यादा you are very very forward looking, you are very enthusiastic, you are keen learners. Yes, जैसे अभी पिछला सेशन में थोड़ा सा मैंने उसको from the tail I caught, तो उसमें एक डिस्कशन हो रही थी कि you have certain problems, certain limitations. Yes, I do agree, because मुझे आपकी ग्राउंड रियलिटीज से मेरे से ज़्यादा कौन वाकिफ़ हो सकता है कि मैं वहाँ पर रहते हुए किस तरह से हमने एक सोशल चेंज ऑन एजुकेशनल सिनेरियो लाने की कोशिश कर रहे थे, और आपके जो सोशल नॉर्म्स, आपकी बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशंस हैं, दे आर देयर, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दोज ऑब्स्टिकल्स, ऑल दोज हिंड्रेंसेस, आपका जो जिसको कहते हैं ना योर पैशन, योर जज्बा, दैट इज़ टू बी commended, and you people are really doing a wonderful job. आप लोग की जो पब्लिक एग्जाम्स के रिजल्ट्स हैं, मैं पब्लिक एग्ज़ाम अपने लोकल बोर्ड्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में हमारे जो इस एरिया के बच्चे हैं वो हाई अचीवर्स में आ रहे होते थे. एंड आई रिमेंबर के जो 3.5 साल में जो बैचेस, बिकॉज आई वाज हेडिंग दैट कैंपस, तो मेरे दौर के जितने भी बच्चे थे, मैं आई कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल ऑफ देम, और all of them mashallah they are excelling in their chosen fields. तो वो उनके जो chosen fields थे दो उस वक्त वो डिफाइन होना शुरू हो गए हुए थे. They started from the scratch, but mashallah they are
وہ کہتے ہیں نا اپنا لوہا منوا رہے ہیں, not only on national level but international level. So coming to today's session, it is basically online assessment. So اس میں میں تھوڑا سا آپ سے یہ بات کروں گی کہ ایک تو بات یہ کہ I will be bilingual, not that کہ you guys do not know English, آپ بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, لکھتے ہیں. وہ ایک دفعہ پروین شاکر سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے تو ایم اے انگریزی میں کیا ہوا ہے لیکن آپ شاعری اردو میں کرتی ہیں, why؟ تو ان کا بڑا خوبصورت سا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ جی میں خواب اردو میں دیکھتی ہوں, میں سمجھتی اردو میں ہوں, اس لیے میں شاعری بھی اردو میں کرتی ہوں. سو بات یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی لینگویج ہوتی ہے, لوکل لینگویج, لوکل ڈائلیکٹ, سم ٹائمس آپ کی کمپریہینشن کو گریب کرنا, اس کو ٹچ کرنا, آپ کے لوکل language, national language, your local dialect, that becomes very, very effective as far as your absorption of new concepts or the comprehension of new ideas is concerned. So I'll remain bilingual. So اور ایک چیز اور بھی میری consideration یہ ہوتی ہے to remain bilingual کہ ہمارے ساتھ اردو اور اسلامیات کے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بات یہ نہیں کہ ان کو انگریزی نہیں آتی, ان کو مجھ سے زیادہ اچھی انگریزی آتی ہوگی, بٹ یہ ہے جسٹ فار دا کلیئرر comprehension, I prefer to be bilingual. So online assessment کی ہم جب بات کرتے ہیں, we are all teachers. میں جب اس سیشن کو میں نے 2 حصوں میں کیا ہوا ہے. ایک تو ہے کہ جب ہم the word assessment, ہم اکثر we confuse assessment with evaluation and examination. Evaluation and examination ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہوتی ہے اور assessment ایک ڈفرنٹ کیٹیگری ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے یہ میں اس میں پہلے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں اسیسمنٹ کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کی اسیسمنٹ آن لائن ٹیچنگ ہو یا کلاس روم ٹیچنگ ہو, برک مارٹر کلاس روم کے اندر ٹیچنگ ہو یا آن لائن ٹیچنگ ہو, وی نیڈ ٹو اسیس. تو وہ اسیسمنٹ ہماری طرف سے کیا ہے, اور ہم اپنا ہمیں اسیسمنٹ اپنے لیسن کی بھی کرنا ہوتی ہے, اینڈ دا ویوز جو جا رہی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس پہ, ہماری ٹیچنگ جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹورڈز آر اسٹوڈنٹس, اس میں بھی جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو ہم اس میں بھی اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری چیز, یہ ساری چیزیں بیسیکلی آپ لوگ, ہم لوگ شروع سے since time immemorial we have been practicing this, but problem is کہ not problem but ہم ان چیزوں کو نا sort of shelving نہیں کر سکے ان کی, کہ یہ آئیڈیاز ابھی جب ہم آپ سے ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ مدتوں سے فارمل انفارمل وے میں کرتے آ رہے ہیں, بیکاز یو ہیو ون ultimate target and which is to make your students understood, to prepare them for the exams, you are and you have to be result oriented, and not only result oriented by cramming rote learning. Now we focus on سمجھنا, concept کو سمجھ لینا, the comprehension, we more focus on comprehension. So you teach, which means you need to know what students do and do not understand, which means you and I, we need to assess. We teach in the 21st century, which means we use the internet and digital tools to plan our lessons, to share and to create learning, which means online assessments could be a boom to our teaching, whether for blended learning or flipped classroom, e-learning, to better communicate learning progress to even parents, or for students to track their own mastery. In short, by taking the assessment, we as teachers, we try to improve students' learning and our own teaching as well. Improving, جب ہم ورڈ improving یوز کرتے ہیں تو improving is a key element when we talk about assessment in the classroom. اور کلاس روم سے مراد میری 4 دیواری والا کلاس روم بھی ہو سکتا ہے, اینڈ آن لائن کلاس روم بھی ہو سکتا ہے. Assessment is important for the development of your instruction, your teaching, my instruction, my teaching. However, teachers sometimes they use assessment the wrong way. Assessments are, this is point to ponder, assessments are about improving, and with that said, it is not the same as an evaluation, as I have just started in my opening remarks. An evaluation is about showing
the shortfalls and is judgmental. We give them grades, we give them marks, we give them pass, fail, A, B, C, whatever. While an assessment is about providing a feedback. उसको समझना कि ये कहाँ तक हमारी लर्निंग टीचिंग उनकी लर्निंग में कन्वर्ट हुई है और उसके दरमियान क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्या गैप्स आए हैं, क्या बीच में हिकअप्स आई हैं, उसको असेस करना, उसको डायग्नोज करना, उसको पकड़ना, उसकी फीडबैक देना, एंड इट इज पॉजिटिव बिकॉज यू identify those gaps and then your feedback is to bridge those gaps, to fill those gaps. ऑनलाइन असेसमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट, डिजिटल असेसमेंट, ई असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट, CBE जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या कंप्यूटर बेस्ड असेसमेंट कहते हैं, is the use of information technology in assessment. The assessment could be educational assessment, health assessment, psychiatric assessment, psychological assessment, physical assessment, and so on and so forth. There are different types of online assessment. Online assessment is used in different working areas, and all of them have their own goals to achieve. The working area that I'll highlight in this session is the educational working area. Educational assessment is basically the systematic process of documenting. It's a systematic process of documenting. These words are to be focused upon. Process of documenting and using empirical data on the knowledge, skills, attitudes, aptitudes and beliefs. अब इसमें ये होता है कि पहली इसमें different types हैं. The first type is pre-assessment और diagnostic assessment. जैसे कि इसके नाम से जाहिर है और अभी भी मैंने आपसे ये जिक्र किया कि whatever new terminologies you come across, आपको पढ़ाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, you find them on internet, you find them while surfing Google or Wikipedia or whatever. अगर आप थोड़ा सा उनके लफ्ज़ों को पे गौर करें, उनके लफ्ज़ों को तोड़ के देखें, जैसे मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में हम सोचते हैं कि लंबे लंबे इनके स्पेलिंग होते हैं, कैसे याद करते होंगे डॉक्टर्स, तो वो डॉक्टर्स से कि हम उन लंबे 40-40 अल्फ़ाबेट्स के वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए उसको तोड़ तोड़ के और उसको रिलेट करते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हमें इसलिए कभी नहीं भूलते. सो द सेम मेथड कैन बी अप्लाइड हियर कि हम जब बात करते हैं कि प्री असेसमेंट और डायग्नोस्टिक असेसमेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि बिफोर क्रिएटिंग द लेक्चर और इंस्ट्रक्शन, it is necessary to know for what kind of students you are creating the instruction for, what is the level of academic level of students, उनकी background, उनकी foundation कितनी strong है कि you can build upon your lecture. Your goal is to get to know your students' strengths, their weaknesses, and the skills and knowledge they possess before taking your instruction. जब आपकी क्लास में आते हैं, आप एक नया, it's not only when you interact with your class for the first time, जब वो बैच दूसरा आता है या क्लास प्रमोट होके आती है. I think it is for when you start every new topic, every new concept of any subject. So you need to know whether is it in progression, whether it has a link with the previous lesson you have taught, and whether your students have comprehended, fully grasped the concepts which you have already given to them, explained to them, or taught in a various ways in using various teaching methodologies based on the data you collect. अब यहाँ डाटा से मुराद ये है कि एक होता है जी, जैसे आप यूज, एक वर्ड बड़ा कॉमन है, मेंटल मैथ्स. सो देयर इज सम डाटा विच इज मेंटल डाटा, जो आपके दिमाग में होता है. वो ये होता है कि ओके, दिस कॉन्सेप्ट, व्हेन आई वाज टीचिंग दिस कॉन्सेप्ट in this class, in the previous class or last year, और जो visiting professors हैं उनको पता होगा कि एक
انسٹیٹیوشن سے جب دوسرے انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں تو دیر از آلویز بیچ ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے ٹو یور گڈ لک ایک دم ایک بیچ بہت اچھا آ جاتا ہے. ایک کبھی بیچ آتا ہے وہ مکسڈ ابیلٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, کبھی بیچ آتا ہے جو اسٹوڈنٹس آر academically struggling students, and their struggle has different factors contributing towards that struggle. یہ بات نہیں کہ وہ بچے خدا نخواستہ کہیں سمجھنے میں ان کی کمی ہے یا ڈوڈوز ہے یا کچھ, ایسی بات نہیں ہوتی. آج کا بچہ بہت بریلینٹ, بہت شارپ ریفلیکسز والا ہے. the only factor is کہ sometimes they are off the track, they are preoccupied, or they are distracted. So you have to bring them back on that particular track which you have set for you, to achieve your learning outcomes. So آپ نے سب سے پہلے یہ ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے کہ اوکے واٹ آر دا نیڈس آف مائی اسٹوڈنٹ. کیا مجھے اپنے لیسن کو ان کی نیڈس کے اکارڈنگلی اس کو شیپ کرنا ہے, اس کو ڈیزائن کرنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے, یا اس کو آئی ہیو ٹو put my foot backwards and make it easy. So اس کے بعد ہوتا ہے جی بیسیکلی یہ جو ڈیٹا آپ کلیکٹ کرتے ہیں, مینٹل ڈیٹا ہے, آپ کا ایکسپیرئنس ہے, آپ کا ڈفرینٹ اسکول ڈفرینٹ بیچز کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد جب بھی ایک کلاس میں جاتے ہیں تو آپ اپنی not only your instruction, your lecture, your teaching way gets polished with every passing day. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس بے شک جو مرضی ہے, کتنی ڈگریز ہیں, کتنا کچھ ہے, ایوری نیو ڈے brings a new learning log for you. It is up to us how much new learning points we add to our personal learning log, اور کتنوں کو ہم will let them go. So اس میں یہ ہوتا ہے کہ if you are keen observant, if you are a very serious and professional practitioner of any field, maybe teaching, maybe medicine, maybe anything, so آپ وہ ادھر ادھر سے وہ چھوٹی چھوٹی لرننگ پوائنٹس کو گیدر کرتے رہتے ہیں. یور مائنڈ, اللہ نے آپ کے دماغ کے اندر اتنی کیپیسٹی دی بھی ہوتی ہے کہ یو کیپ آن اینالائزنگ دیم, یو کیپ آن mulling over them, and you pick them. Or sometimes these learning logs, they become a part of your own practice, your own style of teaching. آپ کا جو way ہے to interact your students, to interact with your colleagues, to design your assignments, to design your question papers, set your question papers, اس میں جھلکنا شروع ہو جاتا ہے. So اس کو کنڈینس میں اس طرح سے کروں گی کہ آپ کو اپنے لیسن کی بھی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے اور اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے. اپنی اسیسمنٹ اور اسٹوڈنٹ کی اسیسمنٹ دے گو sort of hands in gloves with each other. پھر آتا ہے جی فارمیٹیو اسیسمنٹ. فارمیٹیو اسیسمنٹ مینس یہ جو اسٹیج ہوتی ہے یہ بڑی فارم ہو رہی ہوتی ہے, فارمیٹیو ہو رہی ہوتی ہے. سو فارمیٹیو اسیسمنٹ از یوزڈ ان دا فرسٹ اٹمپٹ آف ڈیولپنگ انسٹرکشن. اس میں the goal is to monitor students' learning and to provide feedback. It helps identifying the first gaps in our teaching, our instruction. Based on the feedback, we will know what to focus on for further expansion for our instruction. جب ہمیں وہ فیڈ بیک ملتی ہے, اینڈ ایک چیز ہے کہ فیڈ بیک ضروری نہیں کہ ہمیں دیکھیے when you are in a class, you are king of that kingdom. اس کلاس کی جو انوائرمنٹ ہے, اس کی جو ایٹماسفیئر ہے, اس کے اندر جو ہو رہا ہے اس کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. سو آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ فیڈ بیک ان ریٹن ان سیڈ بھی ہو سکتی ہے. بچوں کے ایکسپریشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ کی اسیسمنٹ آ جاتی ہے, آپ کر لیتے ہیں کہ اوکے. ویسے بھی ہم آپس میں بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو اگلے کی آنکھوں سے, باڈی لینگویج سے, ایکسپریشن, فیشل ایکسپریشن سے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی بات ان تک کس حوالے سے پہنچ رہی ہے. سم ٹائمز آپ اپنے الفاظ کو چینج کر کے کرتے ہیں کہ کہیں وہ ان بٹوین لائنس کوئی اور مطلب تو نہیں آ رہا. تو اسٹوڈنٹس تو بھی آپ کو پتا ہے وہ ایک فارمیٹیو اسٹیج میں ہوتے ہیں, ان کا اتنا ہورائزن اتنا وسیع نہیں ہوتا ہے. سو وہ جو فیڈ بیک آپ کو ایک ان سیڈ ان ریٹن فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے, آپ اپنے لیسن کو بھی اس کے اکارڈنگلی اسیس کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو بھی اسیس کر رہے ہوتے ہیں.
So based on this feedback, you will know کہ آپ نے کن پوائنٹس کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنا ہے اور کن کو آپ نے بس سرسری سے کرنا ہے, بیکاز the students already very clear about those points. Assessments can be focused on the individual learner or maybe all individuals together, like the whole class, an institution, or a specific program. Formative assessment will give you an overview of your students in the beginning of your instruction. It gives you the opportunity to still have the chance to improve your own lesson and your practicals کروا رہے ہیں یا آپ ان کو پروجیکٹس دے رہے ہیں یا آپ ان کو اسائنمنٹس دے رہے ہیں. بیسیکلی بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کر رہی ہوں اور ریپیٹ کرتی رہوں گی کہ یو ہیو ٹو لیڈ towards one ultimate single goal, and that is the effective learning of your students. So اس میں یہ ہوتا ہے کہ summative جو ہے وہ that gives you the outcome of the whole instruction. اب ہم آتے ہیں اس پہ, سوری پیچھے چلا گیا, summative assessment پہ. جو summative assessment ہے, this is basically aimed at assessing the extent to which the most important outcomes at the end of the instruction have been reached. یعنی کہ آپ نے جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے سمری لکھی, سمری از دا ایسنس آف سم تھنگ, یا ہم اب اس کو سم اپ کر رہے ہیں, ہم اس کو تو سمیٹیو اسیسمنٹ کا از ایمڈ کہ آپ نے اپنی ٹیچنگ اینڈ اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو اس طرح سے اسیس کرنا ہے کہ whether have you reached to the ultimate goal or not. It measures more. It measures the effectiveness of learning. It measures the reactions on the instruction or lecture. It measures the benefits on a long-term base. میں لانگ ٹرم بینیفٹس کی بات اس طرح سے کرتی ہوں کہ لانگ ٹرم بینیفٹس کین بی determined by following your students who attend your class, your course or test. You are able to see whether or how they use the knowledge you have given them, and they have learned it, and the skills they have acquired through your teaching by being taught by you, and developing the attitudes you have inculcated or you have encouraged them to develop. پھر آتا ہے جی کنفرمیٹیو اسیسمنٹ. اس کو یہ ہے جی when your instruction has been implemented in your classroom, کنفرم ہو گئی آپ کی, آپ نے کنفرمیٹیو اسیسمنٹ ہے, your instruction has been implemented in your classroom, it is still necessary to take assessment. آپ نے you have very successfully implemented what you had planned. You assessed the waves between traveling from your teaching reaching to the learning of the students. آپ نے ان کو بھی میجر کیا, آپ نے ان کو بھی گیج کیا, and that was very effective. اور آپ کی وہ ایک لیسن پلان ویری افیکٹولی وہ چل رہا ہے, but it is still necessary to take assessment. Your goal with confirmative assessment is to find out if the instruction is still a success after a year, for example, or if the way you are teaching is still on point, or you could say that a confirmative assessment is an extensive form of a summative assessment. پھر ہے جی نارم ریفرنسڈ اسیسمنٹ. نارم کے ساتھ ریفرنس, ہم جب نارم کی بات یہاں کرتے ہیں, دے آر ناٹ آر سوشیو اکنامک نارمز اور سوشیو کلچرل نارمز, دیز آر سوشیو ایجوکیشنل لرننگ نارمز. So this compares a student's performance against an average norm. ایوریج نارم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر انسٹیٹیوشن, ہر کالج, ہر یونیورسٹی میں دو اٹ ویریز فرام سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ اینڈ فرام ڈگری ٹو ڈگری. کہیں نومیریکل سبجیکٹس ہیں, کہیں سبجیکٹیو ہے جیسے لٹریچر آ جاتا ہے, یا سوشل سائنسز آ جاتی ہیں, اکنامکس آ جاتی ہے, جس میں کہ آپ یو کی ناٹ ڈو نومیریکل مارکنگ.
کچھ ہے جس یونیورسٹیز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایبسلیوٹ مارکنگ کرتے ہیں, کچھ ہے وہ ریلیٹیو مارکنگ کرتے ہیں, بٹ اسٹل واٹ ایور. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی پرسن اے جو ہے وہ تو بڑی اسٹرکٹ مارکنگ کرتا ہے, اینڈ پرسن بی تھوڑا سا ریلیکس, اینڈ پرسن سی جو ہے وہ تو جی کھلے نمبر دیتا ہے. بات یہ نہیں ہوتی ہے. ایک ایوریج, ایک انالیسس جب نکالا جاتا ہے, جب آپ کے پرنسپل صاحبان آپ کے ایک کالج کا ایک کلچر سیٹ کرتے ہیں, ایک نارم سیٹ کرتے ہیں, کہ یہ آپ کے بینچ مارک سیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. کہ میں کہتی ہوں کہ یہ جو ایوریج, ابو ایوریج, بلو ایوریج, ہائی ایوریج ہے, یہ ہر اس میں خود سیٹ کیا جاتا ہے. اینڈ یہ کوئی ایک میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے کہ 2 and 2 makes 4. آپ کا یہ ہر بیچ کے حساب سے یہ یو ہیو ٹو ری افرم, ری ڈیزائن, ری کنفرم دیم. سو آپ ایک آپ کا بن جاتا ہے کہ جی دس از دا بیئر منیمم بینچ مارک, کہ ہم نے یہ ہمارا ایوریج نارم آف دس کالج ہے. دس کوڈ بی دا ایوریج نیشنل نارم فار دا سبجیکٹ مے بی, اور آپ کی جو ایریا کے 2-3 اور, کیونکہ بہت سارے آپ میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ایریا میں صرف انہی کا کالج ہے, تو وہ نیبرنگ ٹاؤنس کے کالجز کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں, یا جو ذرا بہتر والے شہر میں ہیں, ذرا زیادہ ڈیولپڈ شہر میں ہیں, وہاں زیادہ کالجز ہیں. تو آپ لوگ, کیونکہ اب آج وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ایک سائلو میں رہ کے کام کرتے ہیں. یو ہیو ٹو بی aware of what your competitors are doing, what your colleagues at other units are doing. So آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک کولیبوریشن کے ساتھ ایک sort of کوآپریشن کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. not that کہ you are, if you are giving your sharing your knowledge, you are giving your knowledge to someone, you are also receiving from someone. So the most important technique to get yourself polished is discuss your ideas, then keep learning اور be very very flexible, کہ آپ اب نئی چیزوں کو لرن کرنے کے لیے you should be always very keen and eager and flexible. Sometimes we learn from even our juniors. جیسے میں ایک چھوٹا سا یہاں پر جسٹ ٹو ایک آئس بریکر ہی سمجھ لیجیے, ایک چھوٹی سی آپ کو واقعہ سناتی ہوں کہ جب بوئنگ میں ایک نیا جہاز بنایا گیا A320 تو A300, تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے, کیونکہ باقیوں کے تو سب کے کسی کا کچھ نام تھا, کسی کا کچھ نام تھا. تو the person who was in charge of that project, who was the architect of that entire technology, اس نے پریزنٹیشن دینی تھی بوئنگ کے پریزیڈنٹ کو, اور بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ میں ساری چیزیں تو میں نے کرنی ہے, ٹیم بھی تیار ہے, اور کل میں نے جا کے تو پریزنٹیشن دینی ہے, انٹروڈیوس کرانی ہے ایک نئی ہیوج چیز. تو اس کا نام نہیں کوئی میرے ذہن میں آ رہا. جو بھی نام اپنے فرینڈس سے اس نے پوچھا, سب سے وہ برین اسٹارمنگ کی, بٹ کوئی نام ایسا فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا. تو اس کا کوئی 5 سال کا بچہ تھا, تو اس نے پوچھا کہ ابا, اپنے باپ سے پوچھا کہ کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں آپ. تو اس نے بڑے وہ بیچارے نے کہا, کہتے مجھے تنگ نہ کرو, میں پریشان ہوں اس وقت, مجھے کوئی نام نہیں سمجھ رہا. اس نے کہا کس چیز کا نام ڈھونڈ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا. اس نے کہا اس بچے کو میں کیا بتاؤں. تو سڑ کے اس نے نا اس کو پوری اپنی پریزنٹیشن کا وہ جو بڑا سا ایک چارٹ کھول کے دکھایا, اس کا مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا. تو اس چھوٹے سے بچے نے کہا کہ پاپا اٹ لکس لائک این ایئر بس, اینڈ دا نیم کلکڈ ہز مائنڈ. اس نے اس کا اس وقت نام ایئر بس رکھا, اور یہ آج سے بہت سال پرانی بات ہے, 40-50 سال پرانی بات ہے. آج بھی اس جہاز کا نام ایئر بس ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں وی شوڈ بی ویری ویری فلیکسیبل ان ایکسیپٹنگ نیو آئیڈیاز. آف کورس فلیکسیبلٹی میں یہ ہے کہ کوئی آل فال بونگی باتیں نہیں. آئیڈیاز وچ ہیو ریشنل, وچ ہیو گڈ فاؤنڈیشن. سو ہمیں ہمیشہ ریجیڈیٹی جو ہے وہ آپ کی لرننگ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم جی عقل کل ہیں اور ہم نے سمجھ لیا, تو آر ڈکلائن سٹارٹس. اس کے بعد آتا ہے جی یہ جو کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ. جیسے یہ اگین آئی ول بی ریپیٹنگ کہ ہمارے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے, ہمارے ایک CLOs, PLOs,
course learning outcomes, program learning outcomes, subject SLO, subject learning outcomes level wise ہوتے ہیں کہ intermediate کے بچوں کو ہم نے ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہوئے اس لیول تک لے کے آنا ہے کہ if they land into a medical or engineering or their any chosen field whatever, تو وہ ایک جو بیئر منیمم بینچ مارک ہے اس کے ساتھ وہ کرائٹیریا جو سیٹ ہوا ہوا ہے سلیبس کے ساتھ کہ the student by the end of this this study program the student should be able to this کیا اس کرائٹیریا کے ساتھ ہماری جو اسیسمنٹ ہے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے, کیا ہم اس اسیسمنٹ کو اس کرائٹیریا کو میٹ کرنے کے لیے ہماری ٹیچنگ اس لیول پہ جا رہی ہے اور ہمارے بچوں کی لرننگ اس پہ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے. اٹ بیسیکلی میجر اسٹوڈنٹس پرفارمنسز اگینسٹ اے فکسڈ سیٹ آف پری ڈٹرمنڈ کرائٹیریا اور لرننگ اسٹینڈرڈس. جیسے آپ لوگوں کے جو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں یا یونیورسٹی ایگزامس کے لیے آپ تیار کرتے ہیں, یس ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو رٹے سے روٹ لرننگ سے میمورائزنگ سے ہٹا کے بچا کے ان کو وی وانٹ ٹو train them to think out of the box. We want to make them independent learners. We want to put them in self-study programs. We want to put them for to think critically, to evaluate critically. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ والی اسکلس تبھی آتی ہیں جب بچہ اس سبجیکٹ کو سمجھ کے وہ کہتے ہیں نا اس کے اندر ڈوب جانا, اس کو بہت اچھی طرح سے غور سے سمجھنا, فوکس کرنا, بہت زیادہ اٹینٹیو ہو کے سننا. جو آپ کو ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس میں ایگزام لینے, ظاہر ہے یو آر رزلٹ اورینٹیڈ, آپ سے باس پرس ہوتی ہے کہ اوکے یہ رزلٹ آیا ہے کہ آپ نے بچوں کو اس ایگزام کے اس حساب سے تیار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. آپ جتنا مرضی آؤٹ آف دا باکس ان کو نالج دے دے, جو مرضی کر دے, الٹیمیٹ جو ٹوٹتی ہے ڈور ٹوٹتی ہے وہ وہیں پر ٹوٹتی ہے کہ جی آپ نے ایگزام میں نمبر کتنے لیے, آپ کے اسٹوڈنٹس کتنے اسٹوڈنٹس نے اے گریڈس دیا اور کتنے اسٹوڈنٹس فرسٹ ڈویژن میں آئے, واٹ ایور اینڈ سو اس طرح سے. سو یہ جو پری ڈٹرمنڈ کرائٹیریا ہے یا لرننگ اسٹینڈرڈس ہیں, آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو اسیس کرنا ہوتا ہے in accordance with the criteria set for learning standards. This also checks what students are expected to know and they are able to do at a specific stage of their education. جیسے میں نے بتایا نا کہ آپ نے ان کی ایک فاؤنڈیشن بھی بنانی ہے. جو انٹرمیڈیٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کے پاس جو بچے آئے ہیں وہ میٹرک سے ایک بیس لے کے آئے ہیں. یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دیر آن. اگر نہیں ہے تو آپ کو پھر پیچھے جانا پڑے گا, کیونکہ ہمارا جو انفارچونیٹلی ہمارا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے بچے رٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور when they sit for exam they write it and نمبر بھی آ جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے تھوڑا سا گھما پھرا کے پوچھیں تو ان کو نہیں سمجھ آتی ہے. آئی ریمبر پولیٹیکل سائنس کا ایک پیپر تھا, اس میں بہت پرانی بات ہے, میری اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے, تو اس میں اس زمانے میں جمی کارٹر واز امریکن پریزیڈنٹ. تو آپ کو جو آپ میں سے پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ بی اے کی پولیٹیکل سائنس میں کانسٹیٹیوشن, ہمارے سارے کانسٹیٹیوشنز آتے ہیں پاکستان کے, دین امریکن پریزیڈنٹ کا الیکشن اینڈ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری پولیٹیکل تھیریز ہیں جن کو پڑھنا پڑتا ہے. تو وہ کوشچن ایک آ گیا کہ ہاؤ واز جمی کارٹر elected as the president of United States of America. آدھی کلاس اس کو چھوڑ آئی. Why? Because ان کو سکھایا ہی نہیں گیا تھا, ان کو وہ نوٹس اور وہ گائیڈز اور درسی ماڈل پیپر اور واٹ ایور اس طرح کی جو ہیلپنگ مٹیریل ہوتا ہے اس سے انہوں نے نوٹس لے کے پڑھے ہوئے تھے. اور امریکہ کے صدر کا انتخاب کیسے ہوتا ہے یا ہاؤ دا امیریکن پریزیڈنٹ از الیکٹڈ وہ انہوں نے اس کو پڑھا ہوا تھا. اور جب وہ جمی کارٹر کا آ گیا تو وہ دے گاٹ کنفیوزڈ, اور اس میں میرا خیال 5 ہی سوال ہوتے ہیں اور 20 مارکس کا ایک سوال ہوتا ہے, ویسے تو آپشن بھی ہوتی ہے, وہ 20 نمبروں کا سوال چھوڑ چھاڑ کے تو بچے آ گئے. سو بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو, آج کا بچہ
بہت اسمارٹ ہے, بہت کیا کہنا چاہیے, آپ نے اس کی اٹینشن کو گریب کرنا ہے, آپ نے اس کی اٹینشن پکڑ کے اس کو چینلائز کرنا ہے, آپ نے اس کی جتنی اس کا پوٹینشیل ہے اس کو پالش کرنا ہے. سو آپ کا یہ جو ہے کرائٹیرین ریفرنسڈ اسیسمنٹ, یہ وہی ہے کہ آپ نے نہ صرف کہ اس کو ایک انڈیپینڈنٹ لرنر بنانا ہے, آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اسکلز اس کی کرنی ہے, بٹ یو ہیو ٹو, ہمارا جو ٹریڈیشنل وے ہے, ٹریڈیشنل میڈیم آف انسٹرکشن اینڈ ٹریڈیشنل میڈیم آف ایگزامینیشن, وہ آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہوگا. سو جو اب چونکہ آن لائن کلاسز شروع ہو گئی ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں, تو یہ سارے جو ہمارے پاس شاید ان فیزز سلولی اور گریجولی چیزیں آنی تھی, اب ایک فاسٹ پیس کے ساتھ وہ ہم ان کو ایمبریس کریں گے, نہیں کریں گے, ہمیں کرنا پڑے گا. So criterion reference tests are used to evaluate a specific body of knowledge or skill test. Basically, it's a test to evaluate the curriculum taught in a course. اس کے بعد ایک ہے ایبسیٹیو اسیسمنٹ. آئی وانٹیڈ ٹو اسکپ اٹ, لیکن دین آئی تھاٹ کہ یہ ایک ٹرمینالوجی ایگزسٹ کرتی ہے, تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں. گو کہ ہم اس کو سم ٹائمز اگر ایبسیٹیولی اسیس کریں تو ہمیں ایٹ ٹائمس ہمیں خود بھی تھوڑا سا ہمارا ڈی موٹیویشن ہو جاتی ہے. اٹ میجرز دا پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ اگینسٹ پریویس student and to improve ourselves by comparing previous results. لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم ایسے کر نہیں سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک بہت اچھا جی, آپ کا لاسٹ ایئر کا بیچ جو تھا وہ بہت بریلینٹ تھا, یہ بیچ آپ کا تھوڑا سا اسٹرگلنگ ہے یا مکسڈ ایبلٹی ہے, تو یو جسٹ کی ناٹ کمپیئر ایپل ود اورنجز اور ایپلز ود بناناز. You can compare apple with apple, oranges with oranges, to draw a clear cut comparison, اور اس کے اوپر اس کو انالائز کرنا, اینڈ دین ٹو فائنڈ آؤٹ دا اسٹریٹجیز ٹو فردر انہینس اٹ. لیکن اگر اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اس کمپیریزن میں سم ٹائمس آپ کو نا تھوڑی سی ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ اوہو میں نے تو اتنی محنت کی پر یہ ہو گیا, حالانکہ اس کے اندر اور بڑے سے فیکٹرز ہیں کہ جس کو آپ یو سارٹ آف wanted to bring on the table کہ جی نہیں یہ فیکٹرز بھی اس میں تھے, اس لیے بچوں کی یہ اسیسمنٹ اس طرح کی گئی. بٹ یو آر ناٹ کمپیئرنگ یور سیلف اگینسٹ ادر اسٹوڈنٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ مے ناٹ بی گڈ فار یور سیلف کانفیڈینس. سو ابھی تھوڑا سا میں یہاں پر آپ سے 5 منٹ کا ایک, کیونکہ آپ مجھے سن کے آپ بھی بور ہو رہے ہوں گے, تو جسٹ ٹو as an icebreaker or whatever, I would like to get your experiences shared, not only with me but with the rest of the audience. کہ when آپ نے ابھی تک یہ جو ہم assessment اپنے لیسن کی اور کرتے ہیں, اپنا لیسن پلان کرنے لگتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کی لرننگ ابیلٹیز, ان کے اسکل سیٹ, ان کے ایپٹیٹیوڈ, ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کے بلیفس, ان کی اسٹرینگس, ان کی ویکنیسز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں. سو واٹ سارٹ آف ایکسپیرئنسز یو ہیو گینڈ اینڈ ہاؤ ڈو یو اسیس یور لیسن in comparison with the assessment of your students' learning? Ji, please. Waiting for your responses. Ji. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کائنڈلی اپنا کالج کا نام, اپنا سبجیکٹ اور اپنا نام ضرور بتائیے گا. مسز شمیم جبار. جی جی. گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج فار وومن خانیوال. سبجیکٹ میرا ایجوکیشن ہے میم. اچھا جی. اچھا, اسیسمنٹ جو پری اسیسمنٹ ہے یا اس طرح کی جو بھی ہے, یہ تو کوسچن آنسرنگ سے. جی جی, ویری گڈ. ہاں ہاں. اور اس کے علاوہ آپ کوسچن آنسر نہ بھی کریں, آپ کی کلاس آپ کے سامنے بیٹھی ہے, ان کے ایٹیٹیوڈ, ان کا جو رسپانس ہے بائی فیشیل, بائی سٹنگ پوزیشن, بالکل صحیح.
इन सारी चीजों से आप कर रहे होते हैं. क्वेश्चन तो जी बाद में आते हैं ना. जी 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 बच्चा आपको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसका आई रिस्पॉन्स क्या है, उसकी सिटिंग पोजीशन क्या है, वो कैसे इंटरेस्ट ले रहा है आपके लेक्चर पे. जब आप उसकी इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है कि आप वैल्यू कर लेते हैं अपनी लेसन को कि आपका लेसन कैसा जा रहा है. अगर Exactly. उसकी अटेंटिव नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, इधर उधर देख रहा है, कुछ सो रहा है, तो उसी वक्त पता चल जाता है. ठीक है, जी पहली आपका जो बात तो ये है. सब्जेक्ट है, आपका और सब्जेक्ट आप एजुकेशन मैम, और आप जब क्लासरूम में जाते हैं, बाज़ औक़ात आप अपने लेसन के अलावा क्लासरूम में जाने से पहले जो कुछ क्लास में हुआ है वो भी एवेल्युएट कर लेते हैं. एग्जैक्टली बच्चों की उनके व्यू, उनके जो भी स्टाइल है, और जो जैसे उनका फेस इम्प्रेशंस है, उससे आपको बाज़-औक़ात ये भी पता लग जाता है कि इससे पहले क्लास में कोई ऐसा एबनॉर्मल इंसिडेंट हो गया, रूटीन का वर्क नहीं था, आप क्लास में गए. और ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं क्लास में गई और बच्चों के फेशियल एक्सप्रेशन देखे, तो मैंने कहा कि अभी अभी आपकी क्लास में ये इंसिडेंट हुआ, ये बात हुई, कुछ हुआ है. तो बच्चे हैरान परेशान कि मैम अभी आ रही हैं, एंटर हो रही हैं क्लास में, और देख के हमें पूछ रही हैं, और वो बच्चे बताना भी नहीं चाह रहे. तो मैंने कहा आप बता दें कि इससे पहले ये हुआ. तो उन्होंने कहा हाँ मैम हुआ. तो आपको कैसे पता चला? तो मैंने उन्हें कहा कि बच्चे मैं आपकी टीचर हूँ, मैं उस्ताद हूँ आपकी, तो ये मुझे नहीं पता होगा तो किसको पता होगा. जी तो असेसमेंट जो है इस तरह भी होती है, क्वेश्चन आंसर से भी होती है, रिटन फॉर्म में भी आप बाज़ औक़ात जो है वो कर लेते हैं. तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम कर रहे होते हैं. जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच. यू आर राइट ऑन द पॉइंट. मैंने आपका सब्जेक्ट दोबारा नहीं पूछा था, वो मुझे आपने बता दिया था. क्योंकि आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है, यू आर वेरी वेल ट्रेन्ड एज थ्रू योर डिग्री टू हैव ऑल दीज ट्रेड्स. बट ये जो मैं जो हमारे बाकी इधर वर्दी ऑडियंस बैठे हुए हैं फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स, बेसिकली टीचिंग जो है, टीचिंग इज अ टैक्ट, टीचिंग इज अ टेक्निक. वो कहते हैं ना, जैसे कहते हैं कि हर एमए उर्दू शायर नहीं होता है, हर एमए की डिग्री लेने वाला मुहक्कक या उस्ताद नहीं बन जाता है. हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि शायद चलो जी नौकरी नहीं मिली तो टीचिंग में चले जाओ. ऐसी बात नहीं है. बिल्कुल. टीचिंग वो फिर अफेक्टिव टीचर्स नहीं होते हैं. टीचर जो है, जो आपने अभी बात की है ना कि बच्चों की बॉडी लैंग्वेज देखें, आप बच्चों को छोड़िए, आप किसी एडल्ट के, किसी ग्रोन अप, किसी स्कॉलर से भी बात कर रहे होते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी आंखें, पता चल जाता है कि आर दे रिसेप्टिव मूड और नॉट. वो आपकी बात को परसीव कर रहे हैं, उसको ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. सो स्टूडेंट्स जो वो तो अभी लर्निंग स्टेज में है, तो आपने तो उनकी जरा और गहराई में जाके उनको देखना होता है. एंड अ गुड टीचर, हम अफेक्टिव टीचर की बात करते हैं तो अफेक्टिव टीचिंग अफेक्टिव टीचर के साथ आती है. और अफेक्टिव टीचर जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना, वो रूहानी माँ रूहानी बाप होता है. वो तो जब क्लास में जाता है, जैसे मैंने अभी कहा कि यू आर द किंग ऑफ दैट किंगडम. आपको अगर नहीं पता कि आपकी क्लास में क्या हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, सो देन यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू हैव टू बी अ दैट टीचर. आपको पता चल जाए कि आप बच्चे, क्योंकि बच्चों के साथ दे नो द टीचर मीन्स बिजनेस. इसको पता है, इसने हमारी रग पकड़ लेनी है, हमारी नब्जें पकड़ लेनी है. तो दे नेवर डॉज. और आप सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होते हैं, आप सिर्फ उनको न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करवा रहे, आप उनकी सॉर्ट ऑफ यू आर शेपिंग देयर पर्सनालिटीज, यू आर बिल्डिंग देयर कैरेक्टर. जी बिल्कुल. एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. मेरा नाम रस्मी रहमान है. मैं भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वीमेन खानेवाल से हूँ. उर्दू डिपार्टमेंट है मेरा. अच्छा जी. अभी जो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ ना, तो उसमें वक्त के साथ साथ जैसे जो चीज़ें आप बता रहे हैं, आप वो भी अप्लाई करेंगे. जो कुछ अपने जहन में आता रहा उसके मुताबिक भी मैं चेंजेस करती रहती हूँ. मसलन पहले मैंने उनको लेक्चर देती हूँ ना, तो मुसन्निफ का तारुफ मसलन करवाना है, किताब में उसकी तस्वीर नहीं दी हुई, मैं उसकी तस्वीर डालती हूँ. नेट से इधर उधर से उनका तारुफ वो इमेज के तौर पे उस पर डाल देती हूँ, स्लाइड के तौर पे. वो उसको देखते हैं. फिर मैं सबक में से एक पैराग्राफ को बाकायदा हाईलाइट करके उसकी तशरीह करवाती हूँ, सियाक व सबाक, हवाला मतन सब करवाती हूँ. लेकिन मैंने ये सोचा कि तहरीरी टेस्ट तो ये रोज देते हैं, तो मैंने एक तरीकाकार ये इख्तियार किया कि मैं
آواز میں اپنی آواز میں سوال ریکارڈ کر کے میں کیا کہتی ہوں فوراً آپ اپنی آواز میں جواب ریکارڈ کر کے دیں. ویری اس نائس. سے مجھے بہت اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ کس موڈ میں ہے, ان کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں. اس سے ایک بات یہ ہوئی کہ بچوں نے ایک کا سنا اور وہی والا بول دیا, تو میں نے نوٹ کر لیا. پھر اب میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے ان باکس کریں اپنا جواب, اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے نا ان باکس کریں. پھر میں وہاں چیک کرتی ہوں, پھر مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اس بچے کو کتنا سمجھ آیا ہے, کہاں اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, کس نے صرف نقل کی ہے. اسی طرح ٹیسٹ بھی میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ ان باکس کریں, مجھے ان باکس کرتے ہیں, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے. پھر بعض اوقات درمیان میں ہی نا میں انہیں اردو میں لکھتی ہوں, کیونکہ پیپر اردو میں ظاہر ہے انہوں نے حل کرنا ہوتا ہے نا, تو میں اردو میں ہی سوال لکھتی ہوں اور انہیں کہتی ہوں آپ کمپوز کر کے جواب دیں. آپ نے صرف کاغذ پہ لکھ کے تصویر نہیں بھیجنی مجھے, آپ کمپوز کریں تاکہ آپ کو اردو لکھنی بھی آ جائے, اور اس طرح سے تو کوشش یہی کرتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ بچے بعض اوقات کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے, جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا لیکچر افیکٹو نہیں ہے, وہ پیچھے کوئی اور وجہ ہو جاتی ہے. کوئی میں نے بعض بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مس میں رات بھر سوئی نہیں, تو وہ پھر میں نے ریزن پوچھی تو پتا چلا کہ اس وجہ سے. لیکن انہوں نے کہا مس اور تو کسی ٹیچر نے نہیں نوٹ کی میری یہ بات, آپ نے ہی نوٹ کی ہے. تو میں نے کہا بیٹا ہم پہلے ان کرسیوں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے جس پہ آپ بیٹھے تھے, تو ہمیں اندازہ ہے کہ کس بچے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے, اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہی بات آپ نے کی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ جو ہمارے اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان کی اسٹرگل شو کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی بچے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کا یہ ذہنی طور پہ پیچھے ہے یا یہ اس کا. مجھے یاد ہے ایک میں راؤنڈ پہ تھی اور میں کیونکہ ہمارے ایسے ہوتا تھا کہ ٹیچرز کی آبزرویشن ہوتی تھی, 2 آبزرویشنز ان کو بتا کے اور 2 اناؤنسڈ ہوتی تھی, اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر رپورٹ ہوتی تھی اینڈ دین ان کی انکریمنٹس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. سو میں اس کے بالکل خلاف تھی. مجھے یہ تھا کہ میں جا کے جب کلاس میں بیٹھ جاتی ہوں تو ظاہر ہے ایک وہاں پر ویسے ہی وہ خوف سا آ جاتا ہے, چاہے میں ویسے اتنی خوفناک انسان نہیں ہوں, بٹ وہ یہ ہوتا ہے کہ جی پرنسپل کلاس میں اگر بیٹھی ہوئی ہے تو بچوں کا ڈسپلن بھی ٹھیک ہوگا, ٹیچر بیچاری وہ بھی تھوڑی سی نروس بھی ہوگی, چاہے جتنا مرضی ہے. دیکھیے میں آج اس اسٹیج پہ بھی if I know that I'm being interviewed, I'm being evaluated, I'm being assessed, تو تھوڑی سی نروسنس ایک ہیومن ایلیمنٹ آتی ہے اور آنی بھی چاہیے. اگر نہیں آتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. سو ہوتا یہ ہے کہ میں ان اناؤنسڈ ساری کرتی تھی اور میں نے اپنے دروازوں کے اوپر نا چھوٹا سا شیشے کا لگوایا ہوا تھا کہ میں وہاں سے پیپ ان کر دیا کرتی تھی. سو آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کلاس کے بچوں کو ٹیچر نے کتنا انوالو کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کلاس کے باہر سے گزرے, سارے بچے گردن موڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے کون گزرا ہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی کلاس میں کوئی انٹرسٹنگ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے, ان کا دھیان باہر کی طرف ہے. اور اگر کلاس میں لیسن اتنا اٹریکٹیو ہے جو بچوں کو ان کی اٹینشن کو اٹریکٹ کر کے ان کو اٹینٹیو بنا رہا ہے, وہ اس کو سن رہے ہیں. دوسری بات آپ نے جو کی نا کہ جمائیاں لے رہے ہیں, یس ایسے بچوں کی دیکھیے ہم ساتھ ساتھ جیسے پرسنالٹی شیپ کر رہے ہیں, ہم ان کو ایک کیریکٹر بلڈنگ کر رہے ہیں, ہم ان کے روٹینز کے لیے. تو اگر اپنے لیسن اپنے سبق کے دوران 1-8 منٹ ہم ڈیلی کوئی ایسی چھوٹی سی چیز, یا میرا تو یہ ہے کہ میں جب اسمبلی میں ڈیلی ایک چھوٹی سی چیز پہ نا کوئی 2-3 منٹ کا بچوں کے ساتھ بات کیا کرتی تھی, اسٹوڈنٹس کے ساتھ. حالانکہ وہ او لیولز کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, بڑے ہوتے تھے, بٹ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں انٹرسٹنگ وے میں کوئی جوک سنا کے کوئی کچھ کر کے, کیونکہ بچے جو ہے نا, جیسے ابھی ہم آگے بھی یہ ٹولز آف اسیسمنٹ میں ملیں گے کہ اگر کسی چیز میں آپ اس کو انٹرسٹنگ, اس کو اٹریکٹیو, اس کو فن ایڈ کر کے بتاتے ہیں تو اس میں learning becomes very not only very quick but it becomes very very effective. So this is what it has to be. Ji, anybody else? کوئی اور پوائنٹ جی, یا ہم آگے چلیں؟ چلیے جی آپ کی بات بہت اچھی ہے. آپ نے جو کی کہ چیک کرنا اور وہاں پہ بیٹھ کے چیک کرنا اور جو ہے نروس ہو جاتے ہیں, تو اس چیز سے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی یا کسی اسٹاف ممبر کی ایفیشنسی نہیں چیک کی جا سکتی. جی بالکل, کہ واقعی بات ہے کہ آپ کے جانے سے وہ ڈسٹرب ہو گیا اور آپ کے جانے سے پہلے وہ بہت اچھا اور کانفیڈنٹلی
दे रहा था, तो मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। CTI रखते हैं, आपको पता है आजकल क्लासेस में, तो प्रिंसिपल ने कहा कि जी आपकी CTI जो है वो सही काम नहीं कर रही, गए तो बड़ा घबराई हुई और ऐसे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, ये इसकी ये नहीं है कि आप कोई गया क्लास में और वो डिस्टर्ब हो गई और कॉन्फिडेंस लूज कर गई, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि ये ठीक है, ये इस बात की गारंटी नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वाकई अंदर बैठ के चेक करने से सही शो नहीं होती, बाहर से चेक करने से सही पता चलता है। ये आपकी इसलिए कि बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें हो रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान स्टडीज की क्लास थी, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन आई हुई थी, कुछ पेरेंट्स की तरफ से कुछ कंप्लेंट्स थी टीचर के लिए। अब देखिए, हम सबकी एक इज्जत नफ्स होती है, एक बिल्कुल जी। और मेरे साथ थोड़ा सा एक चीज हुई थी जिसका मेरा ख्याल था कि मुझे इट माइट बी समथिंग नेगेटिव फॉर मी, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे चली गई थी। तो जो टीचर्स होते थे यूजुअली वो मेरे से एज में बहुत बड़े होते थे, एक दो ही होते थे जो मेरी क्योंकि मैं जब बीकन हाउस की प्रिंसिपल बनी थी तो उस वक्त मेरी उम्र जो थी वो तकरीबन 27 ईयर्स थी। तो अब 27 ईयर्स के का प्रिंसिपल बन जाना, और आपके इतने, और फिर आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ फिर वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेंस भी होती है कि एक बाहर से आई भी 27 ईयर्स का, अब उस वक्त हम समझते हैं कि तो बहुत उम्र है, लेकिन अब तो मैं सोचती हूँ 27 ईयर्स का बच्चा ही होता है, बट वो एजुकेशन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मुझे ये होता था कि नहीं, आई शुड नॉट बी हर्टिंग एनीबडीज ईगो। बिल्कुल हमने कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करना होता था। देखिए, जब पेरेंट उठ के आता है ना, तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट, दिस ट्रायो हैज टू वर्क इन सिंक, इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। और तीनों का एम यही होता है कि बच्चे की लर्निंग बड़ी इफेक्टिव होनी चाहिए। सो अब मैं जब उधर से गुजरा करती थी, तो मैंने जो मुझे कंप्लेंट्स आई हुई थी, वो कंप्लेंट्स वाकई जेन्युइन थी, वो खाम खा की नहीं थी। क्योंकि आपको पता है, बच्चे समटाइम्स किसी टीचर ने नंबर जरा कम दे दिए तो उसके खिलाफ हो गए, ये बच्चे इस तरह की हरकतें भी करते हैं। तो मुझे ये होता था कि नहीं, अगर कोई चीज़ है तो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। खैर, वो मेरे अपनी ऑब्जर्वेशन, कंप्लेंट दोनों को देख के करके बहुत सोच समझ के मैंने उस टीचर को बुलाया और उनको बहुत एक रिस्पेक्टेबल वे में मैंने अपना उनको बताया कि ये चीज़ें, आई डिड नॉट मेंशन कि किस स्टूडेंट की कंप्लेन आई है, किसकी हुआ है। क्योंकि देखिए, बच्चे इंसान है, आप जितना मर्जी है खुले दिल बसी नजरी का सबूत दें, जहन में जरूर आ जाता है कि ओके, इस बच्चे ने मेरी शिकायत लगाई थी और मेरी आज पेशी हुई है, ये जरूर आता है। अगर आप कहें कि नहीं आता है तो मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ। आपके जहन में, क्योंकि हम इंसान है ना जी, हम फरिश्ते तो नहीं है, आ जाता है। सो आप यकीन कीजिए कि मैंने उनको बुलाया, उनसे मैंने पूछा, तो मैंने कहा जी ये चीज़ है और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इस चीज़ को ऐसे कीजिएगा। तो वो मान गए। और दूसरी बात ये थी कि मैं हर एवरी डे मैं 30 नोटबुक्स को कहीं से भी, वो अपने पास मैंने एक बनाया हुआ था जिसको मैं टिक कर देती होती थी कि किस बच्चे की हो चुकी हुई है। अटेंडेंस रजिस्टर के ऊपर से ना मैंने अपना एक खुफिया सा एक सिस्टम रखा हुआ था। मेरी टेबल पे 30 नोटबुक्स पड़ी होती थी, डिफरेंट क्लासेस से 4-4 बच्चों की नोटबुक्स आ जाया करती थी। तो उसका ये होता था कि एक छोटा सा ग्रीन सिग्नेचर ऊपर, वो काफ़ी होता था चेक करने के लिए कि जो लेसन है, लेसन प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली क्लास में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। बच्चों को भी इसका बड़ा होता था कि जी ऊपर वो मैडम ने इस पे देखा हुआ है। पेरेंट्स को भी ये सेटिस्फेक्शन होती थी कि जी टीचर्स को कोई चेक कर रहा है, और टीचर्स के ऊपर भी एक जिम्मेदारी हो जाती थी कि हमारा जो है, जो हमने सिलेबस, हमने जो लेसन प्लान किया हुआ, whether we are going towards the coverage of syllabus in an organized way, या हम 1 से उठ के 16 पे जाते हैं तो 16 से फिर 2 पे आते हैं, किस तरह से है। सो छोटी छोटी सी टेक्निक्स। और मैंने बताया ना कि मेरी उस वक्त इतना एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, बाहर से पढ़ के आना करना और चीज़ होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज और होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज और होता है। बट ये है कि जब आप
وہ کسی چیز میں ڈوب کے کسی چیز کو بہت انٹرسٹ کے ساتھ ایک مشنری زیل کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ میاں خود ہی آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بھی آتے ہیں اور خود ہی آپ کے پاس نا سولوشنز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کسی کی بھی ایگو کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے, کسی کی عزت نفس کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ الٹیمیٹ ایم ہمارا یہی ہے کہ ہم نے اپنے ادارے کو, اپنے کالج کو, اپنے یونیورسٹی کو ایک سیف پلیس, ایک ایجوکیشنلی ریوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنانا ہے. جی سو بالکل میم صحیح. جی ہم آگے چلتے ہیں جی. اب ہم چونکہ سلولی اینڈ گریجولی ہم نے نئی چیزوں کو کرنا تھا, بٹ ود آن لائن ٹیچنگ یہ کووڈ-19 کی بہت اس نے تباہی مچائی, بہت پریشانیاں بانٹی, بہت کچھ کیا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے اس کی blessing in disguise کا ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں, اینڈ وی ایز ٹیچرز وی شوڈ ٹرائی ٹو dig out some positivity out of lot of negativity. So positive negativity یہ ہے کہ اس نے ہم سب کو ٹیک سیوی کر دیا. پہلے تو بہت زیادہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے تھے اپنے کمپیوٹر ٹیچرز کی طرح کے اوپر, یا کچھ لوگ جو بڑے فارورڈ لکنگ ہیں وہ اپنے بلینڈڈ لرننگ اپلائی کر رہے تھے اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی میں, وہ آن لائن ٹولز یوز کرتے تھے, ان چیزوں کو دیکھتے تھے. باقی کہتے تھے یس ہم کریں گے, یہ نہیں کہ کسی نے ریجیکٹ کیا تھا, بٹ دے ور ناٹ ویری ہیپیلی اینڈ کوئکلی ایمبریسنگ نیو ٹیکنالوجیز. اب ایک ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. جیسے ابھی مجھے اردو ٹیچر نے اتنی اچھی سی بات بتائی ہے, اینڈ آئی ول بی یوزنگ دیز تھنگس, جو آپ لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے, میں آئی ایم لرننگ فرام یو گائز. انہوں نے اتنا اچھا بتایا کہ میں اس طرح سے شاعروں کی تصویریں لے کے اور وہ کر کے, basically all these tools, all these techniques, all these strategies are to promote interest in students. اب وہ انہوں نے جب یہ تصویریں دیکھی ہوگی, وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بچے اپنے وے میں, اپنے معصومانہ انداز میں اس پکچر کے انالیسس بھی کرتے ہیں, اور ان کے دماغ کے کسی کونے میں ضرور محفوظ رہ جاتی ہے. جیسے آپ کو بھی یاد ہوگا ابھی جو اردو والوں کو چھوڑ کے آپ کے بھی, کہ جب بھی آپ کہیں مرزا غالب کی کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ان کی وہ لمبی سی کراکلی ترکی رومی ٹوپی آتی ہے, کہ مرزا غالب کی وہ ٹوپی ہوتی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ان کے کیونکہ یہ مائنڈس بڑے امپریشنیبل ہوتے ہیں, اور آپ ان کے اندر سارٹ آف یو انسٹل, یو انگریو دوز نالج ان دیئر مائنڈس. جی اب ہم آ رہے ہیں جی ٹولز آف آن لائن اسیسمنٹ. اب اس میں سب سے پہلے تو جی ہم جیسے آن لائن کوئزز ابھی بتایا تھا کہ جی وہ کلاس میں جا کے 1-2 کوسچنس بھی کرتے ہیں. سو دس از اے ویری گڈ. اور بچوں کے جیسے بھی بات ہو رہی فیشیل ایکسپریشنس, اور آپ اب آن لائن کلاسز میں بھی یس یو کین سی دیئر فیشیل ایکسپریشنس, پر اتنے افیکٹولی نہیں دیکھ سکتے جتنا آپ ایک فزیکل انوائرمنٹ میں آمنے سامنے بیٹھ کے آپ کی وہ چیز ہو سکتی ہے. بٹ اسٹل یو کین ڈیوائز, یو کین انوینٹ, you have to be very very innovative in designing, improvising, innovating new techniques. یہ جو ہم جن تھریٹیکل باتیں کرتے ہیں, انہی تھریٹیکل باتوں میں سے آپ انواع و اقسام کی اور چیزیں بھی نکال سکتے ہیں. سو جب ہم ٹولز آف اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آن لائن اسیسمنٹ کے لیے ایک چیز جو ہے وہ کوئز بہت ہی ایک افیکٹو ہے. یہ کوئی آن لائن نہیں, کوئزز جو ہے یہ ایک ٹریڈیشنل اسیسمنٹ ٹول بھی ہے. پلس وین پیئرڈ ود ٹیکنالوجی, quizzes are an excellent way to engage students' learning. Quiz questions can take a number of forms, such as multiple choice, fill in the blanks, hotspots, اور وہ ایک اور بھی آتا ہوتا ہے اس میں ہم تھوڑا سا گائیڈڈ وہ لکھ کے آگے چھوڑ دیتے ہیں, پھر بچہ اس کو فل کرتا ہے. One benefit of quizzes is that they are short and easy to assess. اور in quizzes میں بھی the quality of your question that matters, how effectively you are touching the attainment targets, how effectively, successfully you are triggering the intellectual curiosity of your students. So اگر آپ کو اس میں لکھ دیتے ہیں جی اوکے میر تقی میر کے والد کا کیا نام تھا,
بچہ رٹ کے نام تو بتا دے گا, بٹ اگر آپ کوئز کے اندر ان کی میر تقی میر کی شاعری کے اوپر کوئی ایک چھوٹا سا کویشچن دے کے آگے اس کے ملٹیپل کویشچنز وہ کر دیتے ہیں, یا چھوٹا آنسر ہے کہ وہ کیسی شاعری کرتے تھے, وہ کس طرح کی کرتے تھے, یا ہاؤ ڈو یو, مطلب یہ اٹ از اپ ٹو یو ہاؤ یو, تو آپ بچے کی جو اسیسمنٹ ہے وہ آپ کا کویشچن جو ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ اسیس کرے کہ بچے کو آپ کا دیا ہوا کانسیپٹ ہضم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. کوئز کویسچنز کین ٹیک, میں نے بتایا نا کہ آپ اس کو بہت طرح سے کر سکتے ہیں. اس کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کویسچن آرڈر اینڈ آپشنز کین بی رینڈمائزڈ, سو ایچ اسٹوڈنٹس کوئز از یونیک. اب آپ سوچیں کہ اوکے میری کلاس میں تو 100 بچہ ہے تو میں 100 کوئزز بناؤں, نہیں, ہمارے پاس آن لائن ایسے ٹولز, ایسی ایپس موجود ہیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو, جب آپ فارغ بیٹھے ہو کچھ, تو آپ کو اپنا ایک کویسچن بینک بنانا ہوتا ہے. آپ ایک, جیسے آپ کے پاس کتابوں میں آبجیکٹیوز کی کتابیں الگ ہو گئی ہوئی ہیں, آپ ان آبجیکٹیو والی بکس کو دیکھیے کہ وہ بھی آپ جیسے لوگوں نے بنائی, آپ ان سے بہتر بنا سکتے ہیں. آپ اپنا ایک کویسچن بینک بناتے ہیں, وہ اینڈ دیٹ کویسچن بینک کیپس آن گیٹنگ انریچڈ. آپ ایک میں بنایا, اگلا لیسن بنایا آپ نے, اس کے اندر پھر آپ کو کوئی خیال ہے, آپ نے 2 کویسچن اور ڈال دی, ہوتے ہوتے بڑی جلدی آپ کے پاس ایک پورا کویسچن بینک بن جاتا ہے. پھر آپ کے پاس ایسی ایپس ہیں جو آپ کے کویسچنس کو شفل کر دیتی ہیں, اور ان کے پیچھے ایک ایسا الگوریتم کام کر رہا ہوتا ہے, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جاننے کی کہ پیچھے کیا ہے, کیونکہ وہ جو ہیں پروگرامرز اینڈ جو اس کو کوڈنگ والے لوگ, وہ ان کا کام ہے, آپ کو تو بنی بنائی چیز مل رہی ہے, آپ اس کی ڈفرنٹ شیپس دینی ہے, آپ اس کو ڈالتے ہیں اور آپ کو وہی کویسچنس جتنی مرضی آپشنز ہوں, ایون ایک کویسچن کی 14 آپشنز بھی نکل سکتی ہیں, آپ کویسچنس کا آرڈر بھی چینج کر سکتے ہیں. سو اف یو آر ایڈمنسٹرنگ اٹ آن لائن, تو یو نیور نو, جیسے ریموٹ ایریاز میں بچے اکٹھے بیٹھ کے, انٹرنیٹ ایکسیسیبلٹی اف اٹ از این ایشو, تو وہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو وہ ایچ اینڈ ایوری پرسنس کوئز از ڈفرینٹ, تو وہ چیٹنگ, اور کہتے ہیں نا آن لائن چیٹنگ کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے, کہ ہمیں کیا پتا یہ کون ان کے اس پہ کر سکتا ہے. تو دیر آر سو مینی ویز ٹو کرب آل دیز میننس. سو اس میں آن لائن کوئزز آر آئیڈیل فار میجرنگ learning results across a wide audience, such as since each student takes the same test, you can compare and contrast results across different classes, colleges, and maybe your جو بورڈ کے اندر جتنے کالجز آ رہے ہیں یا یونیورسٹی کے اندر, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یوزلی آپ کی یہ چیزیں شیئرڈ ہوتی ہیں, کسی نہ کسی ڈیٹا بیس میں یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ اپنی ٹیچنگ کو بہت سپر کرنے کے لیے, اپنی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اوکے کس کا آئیڈیا کتنا اچھا تھا کہ وہ آپ کو سپرسیڈ کر رہا ہے, یا آپ اس کو اب سپرسیڈ کریں گے. ایک نان گریڈڈ آن لائن کوئز کین بی گیون prior to the start of a lesson to gain a baseline measurement. جیسے ابھی ایک میری بہن نے بتایا کہ وہ کلاس میں جب جاتی ہیں تو پہلے 1-2 کویسچن پوچھ لیتی ہیں. So that non-graded online quiz can be given before you start your lesson. آپ کو ایک بیس لائن میجرمنٹ مل جاتی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ کا ایگزسٹنگ نالج کیا ہے, ایگزسٹنگ نالج اینڈ پرائر نالج جو آپ نے کل کلاس کی تھی اس کی ری انفورسمنٹ ہو جاتی ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یس ناؤ یو آر سیف ٹو موو آن. یو کین آلسو ایمبیڈ اے نالج چیک ٹیسٹ انٹو اے ماڈیول to reinforce concepts taught in the lesson, or you can make a finally graded test at the end of the course to evaluate students overall performance, کیونکہ وہ result بھی تو آپ نے دینا ہے, اپنے ایگزام بھی ان کو دینا ہے. سو آپ کیسے آن لائن کوئز کریٹ کر سکتے ہیں؟ آن لائن کوئزز کین بی ایزیلی کریٹڈ یوزنگ این ای لرننگ آتھرنگ ٹول کٹ. اس کا نام ہے آئی اسپرنگ سوٹ. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, آئی اسمال آئی لکھیے, جیسے آئی پیڈ کے لیے آئی چھوٹا لکھا جاتا ہے, آئی SPRING اسپرنگ سوٹ SUITE. آئی اسپرنگ سوٹ جو ہے یہ اٹ انکلوڈز اے کوئز میکر ٹول. اس کے اندر ایک کوئز میکر ٹول ہے دیٹ آفرز 14 کویسچن ٹائپس. آپ نے ایک کویسچن بھیجا ہے نا جی, اس کویسچن کو وہ
14 ڈفرنٹ طریقے سے ریفریز کر کے آپ کو دے دے گا. آپ وہی کوشچن 14 لوگوں کو دے سکتے ہیں اینڈ دے وونٹ, جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن کا طریقہ لکھنا تھا تو انہوں نے کہا جمی کارٹر کیسے پریزیڈنٹ بنا. آپ کو وہ 14 ڈفرنٹ کوشچن ٹائپس دے گا. یو سمپلی نیڈ ٹو چوز the appropriate template. اس کے اندر بہت سارے ٹیمپلیٹ, جیسے آپ یہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بناتے ہیں اس کے اندر آپ کو بہت سارے ٹیمپلیٹس کی آپشنز آتی ہیں. آپ یو سلیکٹ ٹیمپلیٹ سوٹنگ یور اون ایستھیٹکس, آپ کو کلرز اپنے جو آپ کو پسند ہے وچ یو تھنک دس ول بی آئی کیچنگ, اور یہ بچوں کو اچھا لگے گا یا اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی ایزی, کیونکہ ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے لیے ایک دفعہ ایک کمپٹیشن ہوا تھا تو اس میں یہ تھا کہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن جب بھی آپ بناتے ہیں keep this thing in your mind کہ it should not be cluttered with text. اس کو کہتے ہیں کہ it's a low level exercise. آپ اس میں صرف بلٹس پوائنٹس دیں اینڈ باقی آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ اگر آپ نے وہی کتابوں میں سے لے کے لمبی چوڑی اوپر سے لے کے نیچے تک پورا ٹیکسٹ ڈال دیا ہے سلائیڈ میں اور صرف اس کو پڑھ کے بول رہے ہیں تو وہ تو پھر آپ جس کو بھیجتے ہیں وہ بھی پڑھ کے کر سکتے ہیں. دیٹ از اے ویسٹیج آف ٹائم. آپ ان کو بلٹس دیں, جسٹ ٹریگر دیئر انٹلیکچوئل کیوریوسٹی, ان کا دروازہ ان کے ذہن کا دروازہ ناک کیجیے اور پھر آپ ان کے ساتھ انٹریکٹیو ڈسکشن کے ساتھ آپ اس آئیڈیا اس کانسیپٹ کو ڈسکس کریں اینڈ سی ہاؤ افیکٹو دیٹ ٹیچنگ اینڈ لرننگ بیکمس. سو آپ ایک یو نیڈ ٹو چوز این اپروپریٹ ٹیمپلیٹ ٹو پٹ ٹوگیدر اے کوئز فار یور اسٹوڈنٹس very quickly and easily. You can enhance your test by providing detailed answer feedback, adding information or informative slides, and creating individual learning paths depending on how well each student is performing on the quiz. So اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے open ended essay type questions. جیسے آپ, میں اگر اپنے لوکل ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو آپ کے پاس ایک آتا ہے آبجیکٹو اور ایک آتا ہے سبجیکٹو. سو یہاں جب ہم ایسے ٹائپ کوشچنس کی بات کرتے ہیں تو دیز آر دوز کوشچنس وچ آر سبجیکٹو, ایسے ٹائپ, پیراگراف ٹائپ. It all depends on the requirement of the subject being taught. It varies from subject to subject. It varies from topic to topic of a subject, of a course, of a degree. So اس میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹ پاپولر کوالٹیٹیو اسیسمنٹ میتھڈ ہے یہ جو اوپن اینڈیڈ اور ایسے ٹائپ کوشچن ہے. یہ میری جو ایجوکیشن والی بہن ہے وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ دیز آر ون آف دا موسٹ پاپولر qualitative assessment methods. They prompt learners to explore their thoughts, feelings, opinion while testing their overall comprehension of a topic. ملٹیپل کوشچن ایم سی کیوز میں یا جو شارٹ کوئزز ہیں, کوئک کوئزز ہیں, ان میں تو آپ ون لائن ون ورڈ یا ٹک کر دیا یا ٹرو فالس کر دیا یا اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. بٹ جب آپ اوپن اینڈیڈ اور ایسے ٹائپ کوشچنس دیتے ہیں بچے کو تو اس میں اس کی 3 چیزیں آپ سکھاتے ہیں بچوں کو. اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو آف کورس دے ہیو ٹو fully understand what is the requirement of the question. اس میں تھوڑا سا انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ question مانگ کیا رہا ہے, why this question has been asked, what is its relation with the topic اور جو ان کو it is being taught, اور ان کو اس کو کیا سمجھ آئی ہے, and that the knowledge they have acquired through being taught by you اس کو apply کرنا, اس کو reinforce کیسے کر سکتے ہیں. So they can sort of analysis کرنا یا اس کو اس کی کیا اس کو کہنا چاہیے critically evaluate کرنا. So while testing their overall comprehension of a topic, کہ ان کو سمجھ بھی آئی ہے اس ٹاپک کی کہ نہیں. This type of question encourages critical thinking and is best suited for evaluating higher level learning. ایسے questions require a longer time for students to think. دیکھیں جب بچے اس کو سوچتے ہیں
آپ ان کو ایک کوشچن دیتے ہیں, مثال کے طور پر آپ نے ایسے لکھنے کے لیے دے دیا, یا آپ نے کوئی ایک کوئی سائنٹیفک تھیوری کو کرنے کے لیے, یا آپ نے کسی پریکٹیکل کا کہا کہ اس کو لکھو. سو دے ہیو ٹو تھنک, پھر انہوں نے آرگنائز کرنا ہوتا ہے. وہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ایسے لکھنا ہے یا کوئی بھی چیز لکھنا ہے تو اس کی پیراگرافنگ ہے, پھر پیراگرافنگ کی سیکوینسنگ ہوتی ہے کہ کون سا پیراگراف پہلے آنا چاہیے, کون سا بعد میں آنا ہے, کیا ان کا آپس میں کوئی لنک ہے یا وہ کیا چیز ہے. سو یہ چیزیں آپ بچوں کو جب سکھا رہے ہوتے ہیں, ان کا یہ اسکل سیٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ ریکوائرز اے لانگر ٹائم فار اسٹوڈنٹس ٹو تھنک, to organize their ideas and then to compose their answer. اب آپ یہ سوچیں کہ اب میں کیسے, how can you create an open-ended assessment. Open-ended assessments are basically one of the question types available in iSpring Suite. آپ نے basically اپنے question bank اپنا خود develop کرنا ہوتا ہے. Unlike many other question types, they cannot be auto-scored. جیسے آپ دوسرے MCQs کو فوراً auto score ہو گیا ہے, کیونکہ یہ جو ایسے ٹائپ questions ہیں ان کو آپ آن لائن اسکور نہیں کر سکتے ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو ٹیک دا ٹائم ٹو ریویو دیم ون بائی ون. سو اس کے بعد ایک اگلی ٹائپ ہے جی ڈریگ اینڈ ڈراپ ایکٹیویٹیز. ایک چیز کہا جاتا ہے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ. سو ڈریگ اینڈ ڈراپس آر a type of assessment that shows a learner's ability to link information and apply knowledge to solve a practical problem. آپ نے ایک کوشچن کیا دیا ہے, یو ہیو گیون اے پریکٹیکل پرابلم. بچے نے سالو کرنا ہے وہ پریکٹیکل پرابلم. وہ کیسے سالو کرے گا, وہ اپنا نالج اپلائی کرتے ہوئے وہ پریکٹیکل پرابلم سالو کرے گا. اینڈ ہاؤ دا نالج ول بی اپلائیڈ, اور نالج ایسے اپلائی کیا جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کے اندر آپ نے ایک ابلٹی ڈیولپ کی ہے ٹو لنک انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی یو وائل ٹیچنگ, کہ اس نے سمجھ آئی ہے, آپ نے اس کو ایک انفارمیشن دی, اس کے اندر یہ ابلٹی ہے کہ وہ آپ کی دی ہوئی انفارمیشن, آپ کا پڑھایا ہوا سبق سمجھ کے نالج ایکوائر کیا اس نے, اور وہ نالج اپلائی کر رہا ہے ٹو سالو دیٹ پرابلم وچ یو ہیو گیون ہم اور ہر ایز اے question or as an activity. You can incorporate both images and text in a drag and drop activity, giving it a real world feel that is both challenging and engaging. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے ٹو یوز دس اسیسمنٹ ٹائپ when you want your students to be able to apply knowledge in a real life situation. اس کو آپ کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے آئی اسپرنگ سوٹ میں نے آپ کو بتایا, اٹ پرووائڈز اے ڈریگ اینڈ ڈراپ ٹیمپلیٹ that allows you to move text books, images and shapes to a specific place on the page. جیسے ابھی میری اردو والی بہن نے بتایا کہ وہ وہاں سے نا کچھ پیراگرافس کو لیتی ہیں اور ان کو اردو میں لکھتی ہیں اور کرتی ہیں, تو آپ کو اتنی ایفرٹ کی ضرورت نہیں, یہ آپ کو ایک دفعہ اس کے اندر آپ انسرٹ کر دیں گے, آپ اس کو جمبل اپ کر سکتے ہیں, اس کو آپ شفل کر سکتے ہیں, آپ اس کو بچے کو اس کو دماغ کو کریٹیکلی ایکٹیو کرنے کے لیے آپ you can move text books, you can move images and shapes to a specific place on the page. To create an assessment, you need to upload the image into a question template and then simply identify to drop the target. پھر آن لائن انٹرویوز, یہ جیسے ابھی بات ہوئی تھی کہ وہ ایک اپنا کویشچن ان کو ریکارڈ کر کے بھیجتی ہیں اور اس کا جو آنسر ہے وہ بھی ریکارڈڈ فارم میں واپس لیتی ہیں, اور سم ٹائمز اگر وہی کویشچن 2-3 لوگوں نے ایسا ہی بھیج دیا تو دین شی نوز کہ یہ انہوں نے دیٹ از بیسیکلی اے چیٹنگ سارٹ آف اے تھنگ, جس کو ہم چیٹنگ کہتے ہیں. میں چیٹنگ کا ورڈ نہیں یوز کروں گی, میں ریپلیکیٹنگ کا ورڈ یوز کروں گی, کہ جس نے وہی ورڈ دوبارہ بول دیا, اس نے خود سے ایفرٹ کرنے کے بجائے اس نے ایک بنی بنائی چیز پکڑی اور پیش کر دی. سو آن لائن انٹرویوز جو ہیں, یو کین انکارپوریٹ اے ویڈیو کانفرنس ود ان یور آن لائن ٹیچنگ ٹو گیو لرننگ اے مور پرسنل ٹچ. During brief online interviews, students can demonstrate their
proficiency in language, in maths, in music, and other courses, for example, where mastery of specific skill is an important requirement. Sometimes it may be beneficial to conduct group interviews. पूरी क्लास को आप कर सकते हैं for team project reports. For example, मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को project दे दिया. Just a minute जी, मैं I'll have a sip of water. जी. So projects आपने उनको group work दिया. Group work is extremely popular, and it is not only good for learning, it has many other hidden agendas being served. आप बच्चों को जब प्रोजेक्ट देते हैं तो वो एक तो एक स्टेबिलिटी के, आपको ग्रुपिंग बहुत समझदारी से बनानी पड़ती है, बनानी भी चाहिए. उसमें ये होता है कि देन दे वर्क फॉर दैट प्रोजेक्ट, दे स्टार्ट ओनिंग दैट प्रोजेक्ट, वो खुद उसके स्टेक होल्डर बन जाते हैं. फिर वो उसके अंदर जो नॉलेज है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं मिलजुल के. देन वो एक दूसरे के साथ मिल के उसको ऊपर नीचे एक होती है कोलैबोरेटिव वर्क, कोलैबोरेटिव वे में उनको काम करना आता है. सो जब आप इस तरह का कोई प्रोजेक्ट उनको देते हैं, कोई रिपोर्ट्स देते हैं, तो आपका काम ये होता है कि आपको बड़ी जल्दी एक ग्रुप को एट अ टाइम, आप एक ग्रुप को साइमल्टेनियसली उनको असेस कर लेते हैं ऑनलाइन. सो उनका जो ऑनलाइन एक छोटा सा इंटरव्यू है फॉर टीम प्रोजेक्ट, फॉर रिपोर्ट्स फॉर एग्जांपल, तो आप उनको छोटे छोटे इंटरव्यूज भी कर सकते हैं. इंटरव्यूज कैन आल्सो इंक्लूड अ मेंटरिंग कंपोनेंट, enabling students to get immediate feedback from you and help them feel more responsible about their studies. Mentoring component का मतलब ये है कि जब आप उनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं तो साथ साथ आप उनकी इस्लाह भी कर रहे हैं, साथ साथ आप उनको बता भी रहे हैं, आप उनकी एक्टिविटी, उनके प्रोजेक्ट, उनकी जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको मॉनिटर एंड मेंटरिंग, बोथ यू आर मॉनिटरिंग एज वेल एज यू आर मेंटरिंग. उसका क्या है कि जब आप अपना इमीडिएट फीडबैक वो बच्चे लेते हैं तो ये उनके अंदर ना सॉर्ट ऑफ इट इनकलकेट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट देयर स्टडीज. वो एक इंटरेस्ट हो जाता है, वो अपनी स्टडीज के अंदर ना उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस चीज़ को करना शुरू हो जाते हैं. यू कैन शेयर ऑनलाइन इंटरव्यूज विद द हेल्प ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स लाइक जूम. मेरे से पहले जो डॉक्टर सुमेरा थी उन्होंने आपको इन चीज़ों के बारे में बता रही थी, जो मैंने लास्ट में सुना थोड़ा. For best results, take the time to plan out your interview before it begins. Prepare your questions in advance and schedule a time for the meeting to occur. You can allow your online students a way to provide feedback or interact with the interviews, through the interviews, for the interviews, and with the interviewers. इसके बाद आता है जी डायलॉग सिमुलेशन. डायलॉग सिमुलेशन जो है, दिस इज अ वे टू ट्रेन योर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस विद maybe their customers, with their colleagues, with their students when they become teachers and others. ये जैसे आप बच्चों को क्लास में उनकी प्रेजेंटेशंस उनसे बनवाते हैं, दिस इज बेसिकली to polish, to strengthen their not only public speaking but their communication skills. हम communication skills को सिर्फ अंग्रेजी तक महदूद रखते हैं, नहीं. आप physics, chemistry, biology, sociology, psychology, name a subject. It is entirely up to you how innovative you are and how you plan your lesson. So when creating a conversation activity based on a situation that a student may face later on, maybe when he, especially ये वो teachers जो कि outgoing school students को final years को पढ़ा रहे होते हैं, the students might face on the job, might face while they are appearing for a viva. Let them know what to expect and provide a safe place to practice their reactions and responses. आपने उनको आर्टिकुलेट होना सिखा देते हैं इससे डायलॉग सिमुलेशन में, क्योंकि होता है बच्चे से कभी क्वेश्चन पूछा गया, समझ नहीं आई, बच्चा गेट्स आउट ऑफ हिज विट्स और कुछ भी बोल दिया, कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा दे दिया. क्योंकि मेरा कहने का मकसद ये है कि आप उनकी
پرسنالٹیز کو بھی شیپ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی عادتوں کو بھی مولڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی کیریکٹر بلڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے انٹلیکچوئل جو فیکلٹی ہے اس کو بھی اسٹرینگتھن کر رہے ہیں, ان کے مینٹل ہورائزن کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, انہینس کر رہے ہیں. You are basically teaching them how to respond, how to behave, and how to work on their words, on the selection of suitable vocabulary when they are, in a dialogue. For example, with dialogue simulation, you can help your students. اب جیسے ان کو کیس اسٹڈیز دیتے ہیں, وہ کیس اسٹڈیز بناتے ہیں, وہ کیس اسٹڈیز کو پریزنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس آ کے. بیسیکلی وہ اپنے ہی سبجیکٹ کی لیسنس جو آپ نے پڑھا ہے ان کی ری انفورسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک ان اے ویری ڈفرنٹ, ان اے ویری انوویٹو وے. دیز ایکٹیویٹیز کین آلسو بی اے گڈ لرننگ support tool for experienced colleagues who want to refresh skills they haven't used in a while. کیونکہ مجھے یاد ہے میں ایسے بھی کرتی تھی کہ اپنے جو ہمارے نئے ٹیچرز آتے تھے, سو بجائے اس کے کہ ان کو بٹھا کے تو ان کی جائے مینٹرنگ کی جائے, ان کو بتایا جائے, ان کی انڈکشن کلاسز ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, سو بڑا اچھا ہوتا تھا کہ جب ان کا فری پیریڈ ہوتا تھا تو اس فری پیریڈ میں جو ایک اس سبجیکٹ کے, جیسے آپ کے ہاں بھی جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے, یا آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا لیسن بہت زبردست ہوتا ہے, تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا کانفیڈینس اور اس طرح کی ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہوا ہو کہ وہ ایک دوسرے کی کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں, وہاں سے کچھ آئیڈیاز اچھے لے سکتے ہیں. آئی ریمبر کہ ایک دفعہ میں اینتھروپولوجی کی کلاس بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں تھی, تو میں جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کا ایک کورس لیتی تھی, انٹروڈکشن ٹو سوشل اینڈ کلچرل اینتھروپولوجی. تو اب وہ ایک سیمسٹر میں وہ کورس پڑھانا تھا. اب اس کورس کو مجھے یہ تھا کہ کس طرح سے ان کو کیا جائے, تو میں نے اس میں یہ جو آپ کی ہے ڈائلاگ سیمولیشن اور پریزنٹیشنز کے تھرو اس کو پڑھایا, کیونکہ اس سیمسٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ those who are practicing this semester system in their colleges, they know کہ اس کے لیے آپ کو اگر 3 credits کا ہے تو آپ کو 16 weeks تک پڑھانا ہوتا ہے, 1.5 hour twice a week for 16 weeks. That makes 3 credit course. تو اب وہ اس کے اندر سارے ریلیجنس بھی تھے, کمپیریٹیو ریلیجن تھیوری بھی تھی, کمپیریٹیو سوشل نیٹورکس بھی تھے, فیملی سسٹمس بھی تھے, سارا کچھ. اینتھروپولوجی از اے سائنس آف مین, تو بہت ساری چیزیں تھیں. سو جب وہ کلاس کو آئی ڈیوائڈیڈ دا کلاس تھی کوئی 110-12 بچوں کی, آئی ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ گروپس, اور ہر گروپ کو ایک ریلیجن دے دیا. اب وہ ان کو ٹائم بھی نہیں, یہ نہ ہو کہ ارریلیونٹ ایکسٹرا ڈیٹیلس لے, ٹائم لمیٹڈ, ان کو ٹائم باؤنڈ تھے, اور وہ ان کی کلاسز تھی. آپ سوچئے کہ سارے کے سارے ریلیجنس جو تھے وہ 2 ہفتوں میں, 2 ہفتے مینس کہ 4 کلاسز کے اندر وہ سارے بھگت گئے, اور سارے بچوں کو دین جو پڑھ کے آتے تھے, جیسے ہم فلپ کلاس روم کی بات کرتے ہیں, ایک تو دیتا تھا, دوسرے جو تھے اس ریلیجن کے بارے میں پڑھ کے آتے تھے کہ انہوں نے کویسچن کرنا ہوتا تھا, کیونکہ میں ان کے جو کویسچن کرتے تھے ان کی اسیسمنٹ بھی کرتی تھی کہ آپ کا کویسچن اتنا سالڈ ہونا چاہیے, کیونکہ جب بھی آپ کے کالجز میں گیسٹ اسپیکرز آتے ہوں گے یا اس طرح کے وزٹنگ لیکچررز آتے ہیں, لیکچرز ہوتے ہیں جب, تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے جو باہر سے ایک آپ اسپیشلسٹ کو بلاتے ہیں کہ آپ کے کالج میں لیکچر دے, وہ یہ اسیس کرتا ہے کہ اوکے کالج کا اسٹینڈرڈ, کالج کا کلچر سے مراد ایکیڈیمک کلچر, وہ اسٹوڈنٹس کے کوشچن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کتنے ویل ٹرینڈ, ویل گرومڈ, ویل ٹاٹ ہے. کیونکہ اگر تو وہ ظاہر ہے بچے ہی ہوتے ہیں, اگر ان کے کوشچنس بڑے سالڈ ہیں, دے ہیو ڈن دیئر ہوم ورک, ان کے ساتھ ان کے ٹیچرز نے ان کو اتنا کانسیپٹس ان کے کلیئر ہے, تو وہ کوشچن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا ایکیڈیمک اسٹینڈنگ, academic climate, academic atmosphere of that particular college, university or department. So یہ جو basically how can you create dialogue simulation? You can create activities similar to dialogue simulation manually using simple slides,
but it will take you a lot of time and effort to create this kind of branching scenario in PowerPoint or whatever. There are some specific tools like iSpring, फिर एक है TalkMaster. This is a part of iSpring Suite Learning Toolkit, TalkMaster. This allows you to design a conversation sim quickly and easily. इसमें आपको क्या करना होता है कि you have to start by mapping out the scenario you want to create. Think over the scenario and script. Choose a suitable character and location from the built-in library and upload your own, and create a dialogue with iSpring by offering your students a choice of responses and giving feedback. As with a typical quiz, students will get points for correct answer and lose points for inaccurate ones. फिर है जी ऑनलाइन पोल्स. ऑनलाइन पोल्स मुझे आसिफ साहब ने 11:15 के लिए कहा था, मैंने 2 मिनट ऊपर हो गए. सिर्फ छोटे से है, मैं जरा क्विकली ये कर लूँ ताकि ये मिस ना हो जाए. जो ऑनलाइन पोल्स, ये दे अलाउ यू टू कैप्चर फीडबैक directly from your audience, your students, about their learning experience. They can be used to measure anything from learning satisfaction. एक है क्विक पैट्रिक लेवल 1 फीडबैक, ये हमारी एजुकेशन वाली बहन को इसका आइडिया होगा. टू व्हाई अ स्टूडेंट मेड अ पर्टिकुलर चॉइस ड्यूरिंग अ लेसन. फिर ऑनलाइन सर्वेज आर हाईली एंगेजिंग फॉर लर्नर्स because they allow them to share their opinion, make themselves heard, and are quick to complete. You can also use poll questions when you want to quickly grab and focus your learners' attention on something important or break the ice during an online group, जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले पूछ रही थी. So online group interviews sessions में भी आप ये कर सकते हैं. For the later, you can simply carry out a mood survey. How can you create an online poll question is a very interesting question. If you host webinars via web conferencing solution, you can use built-in tools for conducting polls. There are also some specialized online platforms like SurveyMonkey. Note कर लीजिए, SurveyMonkey, that allows you to create, send and analyze surveys. आप वो खुद ही आपके लिए क्रिएट करेगा. आपने उनको अपने स्टूडेंट्स का वो दिया हुआ होगा आईडी, ये उसको खुद ही जाएगा और रिसीव ऑन रिसीट इट द ऐप, द प्रोग्राम, the online platform will analyze the surveys. You can also build a survey with e-learning authoring tool like iSpring Suite. All you have to do is to choose a ready-made question template supported by iSpring Quizmaker tool. Write the question and answer choice or a text field for open-ended responses. फिर है game type activities. Game type activities जो हैं, they turn a series of test questions into a game. For example, a trivia game might ask learners to answer a certain number of questions within a period of time. जैसे वो rapid round और speed round और इस तरह की चीज होती है, and you can award points based on the number of correct answers. Game-based assessments are considered fun and not tests. उसको वो आप उनको जैसे होता है ना, कड़वी गोली, शुगर कोटेड गोली दे देते हैं, बच्चा बड़े शौक से पी लेता है कि जी ये तो बड़ी मीठी दवाई है, साथ उससे बुखार भी सेटल हो जाएगा और खांसी भी ठीक हो जाएगी. ये नहीं पता कि अंदर जो कंपोनेंट है वो क्या था. सो आपका जो गेम बेस्ड असेसमेंट है वो, और आप टेस्ट दे रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं होगा, वो दिल कंसिडर इट फन. So they are generally a good indicator of true skills and knowledge. Besides, they have been shown to enhance learning by promoting the development of non-cognitive skills. जैसे मैंने कहा ना कि आप इन चीज़ों के साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी इनकलकेट कर रहे होते हैं. You have to take care of that also, such as discipline, risk taking, collaboration. वो अपने दूसरों के साथ मिलके they try to work in a very collaborative, cooperative manner. Then, of course, problem solving. Add game type activities when you want to engage and challenge your students in a non-traditional way. बहुत सारे लोगों ने they have found that game type activities work well in
training. While schools have and colleges have found the high achieving students enjoy competing with their peers in learning games. So इसमें आप कैसे ये गेम टाइप एक्टिविटीज कर सकते हैं, इसके लिए भी एप्स हैं. एक है जी क्विजलेट, QUIZLET, क्विजलेट, एंड कहूट, KAHOOT. Quizlet and Kahoot are two very popular applications that teachers can use to create fast-paced interactive learning games. Quizlet allows you to create a study set of online flashcards for learning terms and definitions, while the Kahoot, you can build engaging quizzes, and you can let your students score points by answering quickly and correctly. There are also many other apps, मिसाल के तौर पे GimKit, GIMKIT, फिर Formative, FORMATIVE, and Plickers, PLICKERS, that can add a game show experience to your online classroom. फिर quickly मैं इस पे आऊंगी peer evaluation और review. मैडम जी जी may interfere मैडम? जी जी please you may. अच्छा मैडम, मैं इसको कंप्लीट कर लें अगर आपके पास टाइम है, थोड़ा सा जुम्मा के बाद. ये सिर्फ 2 मिनट की है. अगर आप मुझे ये पीयर एवेल्युएशन में इनको जरा सा वेरी क्विकली मैं बता रही हूँ, मैं कोई एग्जांपल्स नहीं दूंगी, सिर्फ इसको जी 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 गिव मी जस्ट 1 मिनट. जी जी. So peer evaluation turns the tables to put your students into your seat and allows them to review and edit each other's work. और आपको पता है कि जब आप बच्चों को ये वाली असाइनमेंट देते हैं तो दे बिकम टू पिकी, और वो बहुत गौर से अपनी गलती के अलावा उनको ये होता है कि दूसरों की कहाँ से निकाली जाए. इन अ वे, इन अ हिडन मैनर, यू आर बेसिकली telling them, teaching them to avoid mistakes which others have made. तो उनको आप सिखा रहे होते हैं कि how to learn from others' mistake rather than making mistakes themselves and then learn. So this is basically, such activities give each participant a chance to reflect on their knowledge and then communicate their feedback in a consistent and structured way. Or as a best practice, you can map out and clearly explain the steps of peer review and evaluation process prior to launch. उससे पहले be sure to provide a rubric or set of guidelines ताकि बच्चों में आपस में कोई लड़ाई शड़ाई ना हो. And the last one is forum posts. Forum is an online discussion board organized around a topic. और इसको अगर आप करेंगे तो you will find it very very interesting and very effective. Asking students to contribute to a forum post, जैसे अभी हमारी बहन ने बताया जो उर्दू में वो कर रही होती हैं, that activity is basically known as forum posts. Asking students to contribute to a forum post in an excellent way to gauge their understanding. So इसका जो एक फाइनल थॉट है वो ये है कि ऑनलाइन असेसमेंट्स आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ई लर्निंग and should be undertaken with the same level of care and rigor that you put into creating your learning content. The good news is that you don't have to be a programming genius to build online assessments. There are many software tools जो मैंने अभी आपको बताए हैं that allow you to generate engaging tasks. Choose your way to assess students' learning and related tools to align your needs and the results you want to achieve. So this is, ये आप quickly पढ़ लीजिए. This is basically आपकी जो online assessment का फायदा ये होता है कि an online assessment gives you the advantage of speed and accuracy when compared with traditional assessment method. The robust online tools eliminate any chance of malpractice. The educational sector has been able to streamline their examination processes with online assessments, be it a test preparation, admission tests, entrance exams, or semester exams. Pen or paper assessment requires extensive human effort, time, and money in order to maintain the reliability, integrity, and accuracy of the assessment. Online assessment, once properly designed, can quickly deliver accurate and reliable results within minimum human intervention. So, if there's time, your views and reviews. Otherwise, from my side, this is all for today. Thank you very much, madam, for conducting such a valuable session. I think we should have time for question answer, but unfortunately we don't have right now. And I would request all the participants to
write questions to Miss Farzana. She will reply you through email. Thank you very much, all of you. And now we are taking break. And thank you very much, Ms. Farzana, for conducting this session. Thank you.